اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ کلام نور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثناء احمد مختار و اہل بیت اطہار علیہم السلام کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں ولی الحسن رضوی آپ سے مخاطب ہے۔ آئیے یہ نورانی گفتگو سورہ غافر کی آیت 26 کی تلاوت سے شروع کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی یعنی فرعون نے کہا، تم بیچ سے ہٹ جاؤ، میں موسیٰ کو قتل کر دیتا ہوں۔ وہ اپنے پروردگار کو بلائیں کہ وہ انہیں نجات دلائے۔ مجھے ڈر ہے کہیں وہ تمہارا دین تبدیل نہ کر دیں اور اس سرزمین پر فساد نہ پھیلائیں۔ عزیزان محترم، بات فرعون اور فرعونیوں کو توحید و یکتا پرستی کی دعوت دینے اور ان کے ظلم و ستم اور استحصال سے بنی اسرائیل کو نجات دلانے کے سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوشش و تلاش سے متعلق چل رہی تھی۔ اب اس دعوت کے جواب میں جو دلیل و برہان اور معجزوں کے ہمراہ تھی، فرعونی رد عمل کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ فرعون نے کسی منطقی جواب کے بجائے اپنے خوشامدی درباریوں کی طرف دیکھتے ہوئے غرور و تکبر سے چور رونت بھرے لہجے میں کہا، موسیٰ کے قتل میں تم لوگ رکاوٹ نہ بنو، کیونکہ مجھے خوف ہے اگر میں نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا تو یقیناً یہ ہماری حکومت کے خلاف بغاوت برپا کر کے لوگوں کا دین و آئین بدل دیں گے اور پورا معاشرہ تباہی و بربادی کی نظر ہو جائے گا۔ یہ زمین فساد سے بھر جائے گی۔ چنانچہ آیت کے مطابق فرعون نے موسیٰ کے قتل کی دو وجہیں ذکر کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کہیں موسیٰ لوگوں کا دین و آئین نہ بدل دیں، دوسرے یہ کہ لوگوں کو باغی بنا کر یہ زمین پر فساد نہ پھیلائیں۔ گویا فرعون جانتا تھا کہ ظلم و جبر پر استوار اس کا طاغوتی نظام موسیٰ کی دلیل و منطق پر مبنی دعوت کے مقابلے میں اس قدر کھوکھلا اور کمزور ہے کہ وہ اگر تھوڑا سا بھی سکوت اختیار کر لے اور موسیٰ کو کھلی تبلیغ کا موقع مل جائے تو ان کا پیغام دلوں میں اتر جائے گا اور لوگوں میں شورش برپا ہو جائے گی اور سب اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ مصر میں بت پرستی کے بجائے یکتا پرستی کی ہوا پھیل جائے گی۔ اس لیے فرعون کہتا ہے، اے میرے درباریوں، مجھے موسیٰ کے قتل سے نہ روکنا، ان کو راہ سے ہٹا دینے میں ہی ہماری بھلائی ہے۔ فرعون کے زاویہ نگاہ سے گویا دین و آئین خود اس کی یا اسی کے جیسے بے بس و لاچار بتوں کی پرستش کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ظلم و ستم اور فریب و مکر، لوگوں کی تحقیر و تذلیل، بیوقوف بنانا اور ان کے حقوق پامال کرتے رہنا ہی اس کا دین تھا۔ وہ اپنے جابرانہ تسلط کو مقدس ظاہر کرنے کے لیے خود کو ربکم الاعلی کہتا اور خون ریزی و استبداد اپنا حق سمجھتا تھا۔ عوام کی طرف سے ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھائے جانا اور حریت و آزادی کی تحریک چلانا بغاوت اور فساد فی الارض شمار کرتا، اور اس کے نزدیک شرک و بت پرستی کے آثار و افکار محو کرنا اور مظلوم و محروم کی حمایت کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واجب القتل قرار پانے کے لیے کافی تھا۔ چنانچہ حق سے مقابلے کے لیے یہ فرعونی زاویہ نگاہ ہر دور اور ہر زمانے میں الہی نمائندوں اور ان کے حقیقی پیرووں کے لیے مشکل آفری رہا ہے۔ ہمیشہ ظالموں، جابروں اور بدقماش و بدعنوانوں نے اپنے جرائم اور گناہ و معصیت کی توجیہ اور بہانہ سازی کے لیے اور مردان حق کی آوازوں کو دبانے اور مٹانے کے لیے جھوٹے پروپیگنڈوں اور افواہوں کا سہارا لیا ہے اور عقل و فکر سے عاری ضمیر فروشوں کو خریدا اور استعمال کیا ہے، اور آج بھی اس کے نمونے
بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی، عالمی اور بین الاقوامی یا شہری اور دیہی سطح پر ہر جگہ موجود اور قابل مشاہدہ ہے۔ اسی لیے آیت کے مطابق فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی دھمکی دی تو اپنے جھوٹے اقتدار کو نمایاں کرنے کے لیے حضرت موسیٰ کے ساتھ خدا کو بھی چیلنج کر دیا کہ اگر تم سچے ہو اور تم کو واقعاً خدا نے اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے تو اس اپنے رب کو آواز دو، وہ آئے اور تم کو ہمارے ہاتھوں سے نجات دلائے۔ مگر دربار میں کچھ لوگ تھے ضرور جو اس قتل کے مخالف تھے۔ ان کا خیال تھا کہ موسیٰ کو بنی اسرائیل میں جو مقام حاصل ہے، اگر انہیں قتل کر دیا گیا تو غضب ہو جائے گا، لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور شورش پر قابو پانا مشکل ہو جائے گا۔ موسیٰ کا دین اور آئین عوام میں مقبولیت پیدا کر لے گا اور میدان حکومت کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ انہوں نے فرعون پر دباؤ ڈال رکھا تھا، ارجہ ہو و اخاہ، ان کو اور ان کے بھائی کو روک لیں اور ان کے معاملے میں جلدی نہ کریں، تاخیر سے کام لیں۔ ان حالات میں سورہ غافر کی 27ویں آیت کے مطابق جناب موسیٰ نے کہا، میں اپنے پروردگار کی جو تمہارا پروردگار بھی ہے پناہ میں ہوں، ہر اس مغرور و متکبر سے جو یوم حساب یعنی قیامت پر ایمان نہیں رکھتا۔ عزیزان محترم، فرعون نے اپنی دھمکی میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پروردگار ربہ کو چیلنج کیا تھا اور مقابلے کی دعوت دی تھی، لہذا جواب میں حضرت موسیٰ نے بھی کمال اطمینان کے ساتھ اعلان کیا کہ میرا خدا و پروردگار وہی ہے جو تمہارا بھی پروردگار ہے اور میں اسی کی پناہ میں محفوظ ہوں۔ اگر تم مجھے قتل کرنے کی قوت رکھتے ہو تو قتل کی کوشش کر کے دیکھ لو، تمہارا کیا انجام ہوتا ہے۔ میرے خدا و پروردگار کا حکم جس طرح مجھ پر رواں ہے تم پر بھی رواں و جاری ہے۔ وہ اپنے پناہ گزین کی تم جیسے شریروں کے شر سے حفاظت کی پوری قوت رکھتا ہے، جیسا کہ اس نے ہی میری آج تک حفاظت کی ہے۔ میں جب دنیا میں آیا تم میرے قتل کے درپے تھے اور تم نے میری تلاش میں بنی اسرائیل کے ہزاروں بچے قتل کر دیے، اور میرے پروردگار نے میری ماں کو حکم دیا، اس نے صندوق میں رکھ کر مجھے دریائے نیل کے حوالے کر دیا اور دریائے نیل سے نکال کر تمہاری بیوی آسیہ اور تم نے میری پرورش کی اور اپنے دامن میں مجھے بڑا کیا۔ آج بھی وہی خدا میرا محافظ ہے، اور میں نہ صرف تم سے بلکہ جو بھی تمہاری طرح غرور و تکبر رکھتا اور یوم حساب کا انکار کرتا ہے ان سب سے محفوظ و مامون ہوں، کسی سے نہیں ڈرتا، کیونکہ میں اپنے اور تمہارے سب کے پروردگار کی امان اور پناہ میں ہوں۔ اس کے بعد خداوند عالم سورہ غافر کی آیت 28 میں فرماتا، اور جب خاندان فرعون سے تعلق رکھنے والے ایک مرد مومن نے کہ جنہوں نے اپنا ایمان چھپا رکھا تھا کہا، آیا ایک ایسے شخص کو جو کہتا ہے میرا پروردگار اللہ ہے تم قتل کرو گے، جبکہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے روشن و واضح دلیلوں کے ساتھ تمہارے پاس آیا ہے، اور اگر وہ جھوٹ بولتا ہو تو جھوٹ کا نقصان خود اسی کو ہوگا، اور اگر سچ بولتا ہوگا تو وہ بعض چیزیں جس کا اس نے تم سے وعدہ کیا ہے تم کو ضرور نصیب ہوں گی۔ خداوند عالم اس شخص کی ہدایت نہیں کرتا جو بہت زیادہ فضول خرچ اور بڑا جھوٹ بولنے والا ہو۔ عزیزان محترم، جیسا کہ خدا آیت سے واضح ہے، فرعون کے آیان دربار میں خاص فرعون کے خاندان یعنی قبطیوں میں کم از کم ایک ایسا بااثر شخص موجود تھا جو مومن تھا، اور اس نے اپنا ایمان لوگوں سے چھپا رکھا تھا کہ حساس مراحل میں موسیٰ کی مدد کر سکے، اور چونکہ فرعون سے بہت قریب اور محترم افراد میں شمار ہوتا تھا، اس نے تقیے کی سپر سے کام لیتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دفاع کیا ہے، جیسا کہ حضرت ابو طالب نے مشرکین کے شر سے مرسل اعظم کا دفاع کرنے کے لیے اپنا ایمان مخفی رکھا اور حساس مراحل میں آپ کا دفاع کرتے رہے۔ مومن آل فرعون نے بھی جب دیکھا کہ فرعون موسیٰ کو قتل کر دینے کے درپے ہے اور موسیٰ کی جان کو خطرہ ہے تو مردانہ وار
قدم آگے بڑھایا اور اپنے نہایت ہی مؤثر بیان کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعونی سازش سے نجات عطا کر دی۔ فرعون نے موسیٰ کے قتل کے لیے دین و آئین میں تبدیلی اور فساد فی الارض کو بہانہ قرار دیا تھا۔ جواب میں مومنہ آل فرعون نے ایک منطقی دلیل کے ذریعے فرعون کی زبان بند کر دی۔ فرماتے ہیں موسیٰ کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ اللہ کے جس نے یہ کائنات خلق کی ہے وہی اس کائنات کا رب اور پروردگار بھی ہے، اور تمام عالمین کے تمام امور اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ اسی نے موسیٰ کو پیغمبر کے عنوان سے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا اور اپنی حقانیت کے اس بات کے لیے دلیلیں اور معجزے عطا کیے ہیں۔ تو کیا صرف اس جرم میں کہ وہ اللہ کو ہی پروردگار کہہ رہے ہیں تم انہیں قتل کر دو گے؟ اس کے بعد خود کو فرعون اور موسیٰ کے درمیان ایک بے طرف شخص کے طور پر ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ موسیٰ کا عمل دو حالتوں سے الگ نہیں ہے، یا سچ کہہ رہے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ اگر جھوٹے ہیں تو جھوٹ کا انجام خود انہی کو بھگتنا ہوگا، ان کا اصل چہرہ کھل جائے گا اور لوگوں کے درمیان رسوا ہو جائیں گے۔ لیکن اگر وہ سچے ہیں تو کم از کم عذاب الہی سے متعلق بعض باتیں ضرور پوری ہوں گی اور تم سب نابود ہو جاؤ گے، لہٰذا ان کو قتل کرنا ایک بڑی بھول ہوگی۔ ایسا کرنا عقل و درایت کے خلاف ہے۔ بہتر یہی ہے کہ ان کو قتل نہ کرو۔ قتل کیا تو یہ ایک ایسے شخص کا قتل ہوگا جو خود فرعونیوں کے پروردگار کی طرف سے حق کی دعوت دینے آیا ہے، اور تم کو لوگ مسرف اور کذاب قرار دیں گے۔ مسرف اس لیے کہ تم نے گویا اپنا پاؤں اپنی چادر سے زیادہ دراز کر لیا ہے، اور کذاب اس لیے کہ تم نے خود اپنے پروردگار کی ربوبیت سے انکار کیا ہے۔ معلوم ہوا دنیاوی قوت و اقتدار پر مغرور ہونا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر خدا کا فیصلہ یہی ہے تو سب کچھ لمحے بھر میں فنا ہو سکتا ہے۔ مجرموں اور بدعنوانوں کو ان کے غلط اور ناپسند کاموں پر ہوشیار و خبردار کرنا اہل ایمان کے فرائض میں سے ہے، حتیٰ اگر حکام فرعون کی مانند قوی اور ظالم و مغرور کیوں نہ ہو، کیونکہ مظلوموں کی حمایت کرنے والوں کا خدا مددگار ہے۔ گزشتہ قوموں کے انجام پر غور و فکر مستقبل کی راہیں معین کرنے میں مدد کرتا ہے، اور اس بات پر قرآن حکیم نے جگہ جگہ تاکید کی ہے۔ اگر فضولیات پر مبنی موہوم اعتقادات اور غلط قسم کے اعمال و رفتار انسان کی عادت و خصلت بن جائیں تو انسان گمراہی کے دلدل میں پھنستا اور دھنستا چلا جاتا ہے، جیسا کہ بہت سی قوموں اور ملتوں کا انجام تاریخ میں قابل مشاہدہ ہے۔ باطل عقائد اور ناپسند اعمال انہیں لے ڈوبے اور ہمیشہ اپنی فطرت سے لڑتے اور حق کی مخالفت کرتے رہے۔ کبھی کبھی دنیاوی مصیبتیں اور بلائیں الہی قہر و عذاب کی صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ حضرت موسیٰ نے فرعونی دھمکیوں سے نجات کے لیے اللہ کے دامن میں پناہ حاصل کی، اور اللہ نے خود فرعون کے خاندان میں ایک مومن پیدا کر دیا جس نے ان کی حمایت و پشت پناہی کی۔ چنانچہ کبھی کبھی اپنے عقیدے کو چھپانا اور تقیے سے کام لینا ظالموں کے ظلم و ستم سے نجات اور دین و مذہب کی حفاظت کے لیے ضروری و لازم ہے۔ اسی لیے اسلام میں تقیہ ایمان کے ساتھ منافات نہیں رکھتا۔ عزیزان محترم، اسی کے ساتھ ہماری اس تفسیر کا وقت ختم ہوتا ہے۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔